بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، مشرق وسطیٰ کا بحران ایک ایسے نازک موڑ پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں ایک طرف تو امن کی امیدیں تن توڑ رہی ہیں تو دوسری طرف نئی صف بندیاں بھی ہو رہی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے تہران پر واضح کر دیا ہے کہ ایران کو ہر صورت جھکنا ہوگا اور وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا. امریکی صدر کے اس سخت موقف کے بعد وائٹ ہاؤس میں ہونے والا اہم ترین اجلاس کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کا معاملہ شدید خطرے میں پڑ چکا ہے. امریکہ کے اس سخت رویے کے برعکس ایران نے جنگ کے بجائے سفارتکاری کا راستہ چنا ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا ہے کہ تہران تمام تصفیہ طلب امور کو صرف اور صرف بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے اور اس مقصد کے لیے پاکستان نے ایک انتہائی مؤثر اور مثبت مصالحتی کردار ادا کیا ہے. ایرانی صدر کے مطابق خطے کے مستقل استحکام کے لیے مسلم ممالک کا باہمی اتحاد اب ناگزیر ہو چکا ہے. اب دیکھنا ہے کہ پاکستان کی یہ سفارتی کوششیں رنگ لائیں گی یا واشنگٹن کا بے نتیجہ اجلاس خطے کو کسی بڑے طوفان کی طرف دھکیل دے گا. اس پر مزید اظہار خیال کے لیے آج ہم نے ایمسٹرڈیم ہالینڈ سے نامور بین الاقوامی امور ماہر بین الاقوامی امور سینئر کالم نگار تجزیہ کا جناب اسد مفتی صاحب کا مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب اسد مفتی صاحب، ایک طرف ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم تو دوسری طرف وائٹ ہاؤس کا اجلاس بے نتیجہ، اس تضاد کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ تھینک یو فار ہیونگ می کریم صاحب. پچھلے ہفتے جو ہم نے بات کی تھی اس میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ٹائم گین کر رہا ہے. جو ہونا تھا وہ ہو چکا. فیصلے جو ہو رہے ہیں اس کے حساب سے وہ ٹائم گین کر رہا ہے اور اس کا اپنا جو ہے مد نظر جو ہے سب سے بڑا ایران میں رفت پھیلانے کا ہے، اس کے پارٹ کرنے کا ہے، اس میں جو اختلافات پیدا کرنے کا ہے. کیونکہ عرب جو ہے اب ہولے ہولے باہر نکل رہے ہیں. عرب جو ہے بات کر رہے ہیں امریکہ کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے. اسی طریقے سے یہ سب باتیں مل ملا کے اس کو ٹائم دے رہی ہیں امریکہ کو کہ وہ تھک جائے. اور وہ اتنا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی سوچ تو ہے نہیں کہ آتا رہے گا اور وہ کھاتا رہے گا اور کرتا رہے گا. بلکہ میں تو بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، اور اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ایران تو جو ہے تحفے دے رہا ہے میزائل کے اربوں کو. کین یو امیجن کہ ایران نے 2800 راؤنڈ اباؤٹ 3000 میزائل اس پہ متحدہ عرب پہ چلا دیے تھے. تمہیں اتنی جلدی کیا ہے کہ سارا تم اپنا اسلحہ ضائع کر رہے ہو؟ اب وہی بات ہے کہ اسلحے کی بھی شارٹیج ہو رہی ہے اور امریکہ کو بھی اس بات کا پتا ہے کہ اس کے پاس شارٹیج ہے. میں جتنا لٹکاتا جاؤں گا یہ میری باتیں مانتا جائے گا. لیکن اندرون خانہ کافی کچھ طے ہو چکا ہے جو کہ ایران کے حق میں ذرا کم جاتا ہے امریکہ کے زیادہ. وہ جو لین دین تھا اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ امریکہ جو اس نے سیز کیا ہوا ہے اس کا ایران کی دولت وہ تو دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ لڑائی کا بھی خرچ تو وہ امریکہ نہیں دے گا. امریکہ کسی طور پہ بھی ہم اس کو بند نہیں ہونے دے گا، چاہے کہ ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے. اور یہ بات یورپ بھی کہتی ہے، بلکہ یورپ نے تو کوئی چھوٹی موٹی میٹنگ کر کے اس کو تھوڑا فوجی شکل میں بھی دے دیا ہے کہ اگر وہ بند ہوئی تو ہمارا کیا وتیرہ ہوگا. وہ بند کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اور امریکہ تو خیر ہے ہی نہیں. اور اوپر چائنا جو ہے جس کا 26% جو ہے وہ جاتا ہے وہاں سے دل، تو وہ بھی جو ہے کرنے کو تیار نہیں ہے کسی بھی صورت میں. تو یہ سب باتیں مل ملا کے امریکہ کے حق میں یوں جاتی ہیں نا کہ امریکہ اسے ایران کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے.
جو میں دیکھ رہا اچھا ہوں. اور جو یہ اسد مفتی صاحب ایک طرف امریکہ جو ہے وہ معاہدہ قریب ہونے کی بھی بات کر رہا ہے، اچھا یہ صرف جو یہی تو ہے ہے. یہ واقعی قریب ہے یا صرف ایران کو زبردستی جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، اسے میں ٹائم گین کرنے کا کہتا ہوں. اب دیکھیں نا، معاہدہ تو قریب ہے اور اس نے ایران پہ پھر جو ہے میزائل پھینک دیے ہیں، پھر بمبارمنٹ کر دیے. تو اب سننے والے کو، دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آئے گی، یا تو وہ ووٹ اس طرف دیں گے کہ ابھی وہ بند نہیں کر رہا، یا کہیں گے کہ نہیں وہ بند کر رہا ہے. تو اس لیے وہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کے وہ ٹائم گین کر رہا ہے. اور نارملی پہلے میرا بھی یہ خیال تھا کہ یہ پاگل آدمی ہے، یہ ان بیلنس ہے، لیکن نہیں، اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ چلاک آدمی ہے جس کا نام ٹرمپ ہے. اس کا اینڈ کیا ہوگا ابھی دوسری بات ہے، لیکن یہ جو اس کی چالیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ چلاکی کر رہا ہے اور وہ اپنی چلاکیوں میں کامیاب ہو گیا. تو جیسا وہ کہتا ہے کہ میں پیکٹ ایران کے ساتھ جو کروں گا سب سے اچھا ہوگا، اوباما سے بھی اچھا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. اگر ایسے مفتی صاحب امریکہ جو ہے وہ حملے کر رہا ہے تو ایران بھی تو جوابی کارروائی اسی طرح، جو خلیجی ممالک ہیں ان کے اڈوں پر امریکہ کے، اسی طرح وہ بھی جوابی کارروائی کر رہا ہے. تو دونوں کا جو معاملہ ہے وہ تو برابر ہی اسی طرح ہی نظر آ رہا ہے جیسے جنگ میں نظر آ رہا ہے. دیکھیے، اتنی تو دونوں نہیں کر رہے، نہ تو امریکہ کر رہا ہے اور نہ اس کے جواب میں ایران کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ نئی باتیں ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں ہوئی تھی. یہ باتوں پہ سوچنے کا جو ہے نا وہ ہے. اس نے یعنی امریکہ نے ایران اور اس کو عمان کو بھی دھمکی دے دی ہے جو اس کا اپنا ساتھی ہے. اس نے کہا کہ بھئی اگر اس نے ایران کی کوئی بھی بات مانی یا اس کا ساتھ دیا تو اس کا بھی وہی حشر کریں گے. اب دیکھیں نا، ایک نیا محاذ کھولنے کی دھمکی دے دی. تو لوگوں کو پتا ہے کہ نیا محاذ وہ کھول تو سکتا ہے لیکن چل نہیں سکتا، کیونکہ وہ ٹائمنگ جو ہے وہ کر رہا ہے، لے رہا ہے، وہ ایران سے لے رہا ہے. اور ایران دن ب دن خالی ہو رہا ہے. یا تو وہ فوری طور پہ کرے، جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بہت سے ہمیں پوائنٹ بھیجے ہیں، ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں لیکن ہم نہیں مانیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح وہ ہر بات کی نگیٹ بھی کرتا ہے اور اس کو پازیٹیو بھی لیتا ہے، اس کی نفی بھی کرتا ہے اور اسے مثبت بھی قرار دیتا ہے. تو یہ سب باتیں مل کے مجھے جو لگ رہا ہے اسکرپٹ وہ یہی ہے کہ وہ ٹائم گین کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں ایران کو اس طرح سے گھیر لوں کہ جو میرے پوائنٹ ہو اسی پہ وہ عمل کر سکے. میرا یہ اپنا خیال ہے. اس میں یہ جو دوسرا وہ استعمال کر رہا ہے وہ ہے کہ پابندیاں ایک طرف اٹھانے کی بات کر رہا ہے ایران پہ سے، دوسری طرف پابندیاں لگائی بھی جا رہی ہیں. ہاں، یہ اس نے تو اوپنلی کہہ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ جو تجارت کرے گا تیل کی غیر قانونی، اس کو میں بالکل اسی زمرے میں لوں گا جس میں ایران کو لے رہا ہوں. اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی تجارت تیل کے معاملے میں. اور خاص طور پہ اگر وہ کوئی غیر قانونی ہے، جیسے پاکستان سے کو تیل آتا ہے ایران کا چپکے چپکے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا بھی ہوا تو میں ایکشن لوں گا. نام تو نہیں لیا اس نے پاکستان کا، وہ جو دہلی میں روبیو تھا، لیکن اس نے کہا کہ ہم ایکشن لے سکتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی غیر قانونی کام ہوا. تو یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ بھی ایک طرف کہتا ہے، دوسری طرف لیکن اسد مفتی صاحب اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پابندیاں اٹھاتے جائیں گے جب تک کہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ ایران جو ہے وہ کچھ جوہری توانائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. یہ تو بات اس کی شروع دن سے ہے اور یہی اس کا بنیادی جو ہے وہ فلسفہ ہے کہ ہم اس کے پاس رہنے نہیں دیں گے. لیکن آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ ایران کا جو نیوکلیر ہے پروگرام وہ اسرائیل اور امریکہ نے کیا تھا، انہوں نے کروایا تھا. کین یو امیجن؟ انہوں نے شروع کروایا تھا. لیکن یہ شاہ ایران کی بات ہے. اس دور میں اسرائیل نے اور امریکہ نے اس کی بھرپور مدد کی تھی ایران کی کہ یہ اپنا نیوکلیر پروگرام شروع کرے. اور یہ بنیاد اسی وقت سے پڑی ہوئی ہے. جیسے کہ ہمارا آج تک فیصلہ نہیں ہوا کہ ہمارا بم کس نے بنایا، بھٹو نے، نواز شریف نے، اور یا عبد القادر نے، یا اس سے پہلے منیر الدین نے، یا اس سے پہلے عبدالسلام نے. ایسے ہی جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ ایران کا کے دور میں کچھ نہیں ہوا، ایرانی کہہ رہے ہیں. لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ پروگرام شروع کروایا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا، اگر وہ امن کی بات کر رہا ہے تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ 3 ماہ کے بعد پھر اس نے جو ہے لڑائی شروع کر دی، بمبارمنٹ شروع کر دیے اس کے ایک اچھے خاصے علاقے پر. تو یہ کیسا امن ہے، یہ کیسا یہ صلح ہے؟ تو یہ سب باتیں جو ہے اب اس نے صرف یہی نہیں بلکہ جو اسلامی گارڈ ہیں جو ان کے جو ہے جسے وہ ILGC وغیرہ کہتا ہے، اس کو کہہ دیا ہے کہ ان کی آمدنی کسی بھی صورت میں بڑھنے نہیں دوں گا. یعنی وہ گارڈ جو اسلامی ریولوشنری گارڈ جو ہے ان کی آمدنی پہ میں پابندی لگا رہا ہوں اور میں کسی بھی صورت اس کو بڑھنے دوں گا. کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ملک ان کو مدد نہیں کرے گا. یہ بھی ایک نئی چیز ہے.
جو کہ لوگ نے کو اخبار اور رسالوں میں بہت کام آتی ہے، اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا کیونکہ وہ باقاعدہ مفتی صاحب ان نئی چیزوں میں جو ایک نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نیوکلری ان کی جو ہے وہ ختم کرنے پہ جو ہے وہ ہر صورت کہتا ہے کہ یہ میں واپسی ہوگی اس کی. ایران کہتا ہے کہ میں نیوکلر جو ہے وہ واپسی نہیں کروں گا. اچھا وہ دونوں یہی بیانیہ چل رہا ہے. ایک طرف ابنائے ہرمز جو ہے وہ کھولنے کی بات ہو رہی ہے، ایران جو ہے وہ اس پر کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے وہ میرا قبضہ رہے گا اور وہ میرے تسلط میں رہے گا. ان سارے معاملات میں کیا پھر معاہدہ ہو پائے گا؟ اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یار معاہدہ تو بڑا قریب ہے، بس یہ ہونے ہی والا ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ اس معاہدے میں پھر ون ون کی پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ جنگ میں بات ہو رہی تھی، اس کے خاتمے کی بات ہو رہی تھی اس وقت بھی. میرا خیال ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ جو ایران اور امریکہ جتنا لڑنا چاہتے تھے لڑ چکے، انہوں نے لڑ لیا اور اس کے بعد جو کرنا چاہتے تھے یہ کر چکے. اب یہ ہے اب تو معاہدے کی بات ہو رہی ہے، جنگ بندی کے کو جو ہے فار ایور رکھنے کی بات ہو رہی ہے. اس میں وہ پھر وہیں پہ اڑے ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہ. وہ چاہتے ہیں کہ اب جہاں ہم نے جنگ کی پوزیشن میں اپنے آپ کو ون ون کر لیا دونوں نے، اب ہم معاہدے کی صورت میں بھی ون ون کریں، ٹیبل پہ بھی ون ون کریں. دیکھیے ایسا نہیں ہوتا. یہ جو دکھایا جا رہا ہے، جو دکھاوا ہے یہ اور ہے. ایکچولی بات جو ہے پیچھے وہ اور ہو رہی ہے. صرف جو ہے وہ جو معاہدہ جو طے کر رہے ہیں وہ تو شام سے پہلے ہو سکتا ہے، وہ تو ایسی کوئی بات نہیں. یعنی ایران کو یہ پتا ہے کہ کسی بھی حالت میں وہ نیوکلیر پروگرام اس کا نہیں جائے گا، آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے نہیں جائے گا. اور خود بھی وہ مان رہا ہے، ایران مان رہا ہے کہ میں 10 سال کے لیے 20 سال کے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، کچھ نہیں کروں گا. لیکن یہ سب باتیں تو شام سے پہلے طے ہو سکتی ہیں. لیکن معاملات تو دوسرے بہت ہیں نا. جیسے کہ فرض کیا اسرائیل جو ہے وہ لبنان میں پھنسا ہوا ہے، اب اعلان آ رہا ہے، اب اس نے کل پرسوں سے فلسطینیوں پہ پھر حملے شروع کر دیے، 120 آدمی انہوں نے مار دیے ایک دن میں. یہ بات ہے. پھر اس پر عرب امارت نے جو ہے اس کا جو رول ہے وہ ایک الگ سے بن رہا ہے. پھر جو ہے اس کے بعد دوسرے یہ جو چھوٹے ملک ہیں وہ کتنا امریکہ کے ساتھ دیں گے اب نئی صورتحال میں. یہ ایک اور سچویشن بن رہی ہے. ایران کا مسئلہ میں نے کہا جھگڑا ابھی جتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں لے لیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے اور نہ ہی میں اس پہ اپنا وقت صرف کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. امریکہ اور ایران میں اب اور کچھ نہیں ہوگا. میں بار بار یہ کہہ جا رہا ہوں کہ اور کچھ امریکہ ایران میں کچھ ہو یا نہ ہو، اختلاف رائے رہے نہ رہے، لیکن ایک بات پہ تو دونوں ہی متفق ہیں کہ پاکستان کا کردار جو ہے اس کو بڑا مؤثر اور مثبت قرار دے رہے ہیں. پاکستان نے پس پردہ ایسا کیا سفارتی جادو چلا دیا ہے کہ دونوں پاکستان کی جو ہے وہ بڑی تعریفیں کری جا رہے ہیں اور اس کے کردار کو سراہے جا رہے ہیں. دیکھیے میں کوئی بھی واقعہ دنیا کا لیتا ہوں یا کوئی بھی جو حادثہ ہوتا ہے واقعہ ہوتا ہے اس کا میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلا ہے. پاکستان کی حمایت کرنا یا پاکستان کی ان کی سالسی کرنا، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس سے نکلا کیا ہے یا کیا نکلے گا یا کیا حاصل کیا جا سکتا ہے بڑی طاقتوں سے. یہ میرا سب سے بڑا سوال ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے جس طریقے سے پاکستان انوالو ہے اس میں 2-3 اسکرپٹ بڑے واضح بنتے ہیں، لیکن وہ اچھا خاصا وقت بھی لے سکتے ہیں، جس میں ایک بلوچستان شامل ہے، جس میں ایک جو ہے فرنٹیئر اور یہ طالبان شامل ہے، جس میں کابل شامل ہے. وہ ایک الگ میرا خیال ہے بحث پہ رکھیں. لیکن پاکستان جو ہے اتنا دور رس نہیں سوچتا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ سوچ سکے. یہ پانسا کسی رات بھی پلٹ سکتا ہے. یعنی صبح کو آپ اٹھیں گے تو کچھ اور خبریں ہوں گی جو بالکل کل کے برعکس ہوں گی. کیونکہ جن بدلتے حالات کا آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی توازن برقرار رکھ پائے گا؟ پاکستان نہیں رکھ پائے گا. امریکہ اور ایران جو ہے خود سے توازن برقرار رکھ رہے ہیں اور اسرائیل کو گارنٹی دی جائے گی اس بات کی کہ وہ نہیں بنائے گا. یہ جو مسودہ گیا ہے نیا جو انہوں نے بنایا ہے معاہدے کا، ایک کاپی اسرائیل کو چلی گئی ہے. پرسوں انہوں نے پہنچا دی ایک کاپی اسرائیل کو کہ وہ بھی اس پہ دیکھ لے کہ کیا کیا ہم نے طے کیا. حالانکہ اسرائیل کے اس میں کیا، یہ تو امریکہ اور ایران میں طے ہو رہا ہے، لیکن اسرائیل اس میں پورے طریقے سے شامل ہے. اور جو لبنان میں اور اس میں فلسطین میں کر رہا ہے اس کی جو ہے ایشورٹی آج اس نے
ٹرمپ نے بھی دے دی ہے کہ میں متفق ہوں, میں بالکل اس بات پہ متفق ہوں, جو وہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے مل ملا کے یہی جیسا میں نے عرض کیا. تو امریکہ یہ بات کر رہا ہے, دوسری طرف ایران جو ہے وہ اسلامی اتحاد ممالک کے اتحاد کی بات کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جبکہ ان خلیجی میں بالخصوص ممالک کے مفادات جو ہیں وہ امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں, تو وہ ایران کے اتحاد کے ساتھ کیسے شامل ہو سکتے ہیں جس کی کہ وہ بار بار دعوت دے رہا ہے؟ ایگزیکٹلی یہ نہیں ہو سکتا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ہے اب توڑ پھوڑ کے بعد جو خلیجی ممالک ہے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم اپنی سیکورٹی کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں دیں اور کس کے خلاف دیں, کیونکہ جو خلاف لوگ ہیں, جو خلاف ہے بہت بڑا ایک عنصر, وہ بھی اتنا خلاف نہیں رہا, اور جو اس کا حزب موقف ہے وہ بھی اتنے نہیں رہے. تو اس حساب سے ان کے نئے سرے سے پالیسی بنے گی. لیکن ایران کا مسئلہ طے ہونے کے بعد ایران کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ 9,000 کلومیٹر کی دوری پہ جا کے کیسے اور کیوں بم چلا رہا ہے, کس لیے بم چلا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اور جو اس کی 8-10 پروکسی تھی ان کو کیوں ختم کر رہا ہے, پہلے کیوں نہیں ختم کی تھی یا اب کیوں ختم کر رہا ہے. یہ سب باتیں طے ہیں. لیکن امریکہ کے لیے میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں کوئی اتنی مشکل وہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا, اتنے بڑے جھگڑے میں اس نے کیوبا کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ چلو تم بھی آؤ, تمہیں بھی دیکھتا ہوں, سمجھے نا. تو اس کا نہیں, امریکہ ایک طرف تو دھمکیاں اسی طرح جس کی آپ نے بات کی وہ دے رہا ہے, دوسری طرف ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی بھی اس نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ کھول دی ہے, لیکن جنگ بندی پہ وہ ان کا اجلاس بے نتیجہ رہا ہے. اس کیونکہ وہاں 63% لوگ ابھی بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایران کی نیت ٹھیک نہیں, جنگ ہونی چاہیے. 63%. اور مہنگائی کا یہ عالم ہے, 2 سے 3.8 تک پہنچ گئی ہے امریکہ میں. پھر بھی لوگ جو ہے مخالفین ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے, کچھ کہہ رہے ہیں واپس آ جائے اپنی فوجوں کو. مختلف لوگ مختلف رنگ میں. لیکن امریکن گورنمنٹ جو ہے, جو اس وقت جو ایگزیکٹو ہے, جو ملک چلا رہے ہیں, ان کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے کیوبا کو بھی دھمکی لگا رہی ہے, جو کسی کھاتے میں نہیں ہے, جو کچھ نہیں کر رہا, کچھ بھی نہیں کہہ رہا. لیکن اس سے آپ کہتے نہیں ہیں اسد مفتی صاحب, تو اس طرح تو یہ خطے میں جو ہے وہ خطرات, نئے خطرات جنم لے سکتے ہیں, مزید جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے امریکہ کے بارے میں یہ تو ہے نا کہ بہت بڑی طاقت ہے. اب چین جو ہے, چین نے کچھ اچھا رسپانس نہیں دیا تو وہ اس کے خلاف بھی دبے دبے لفظوں سے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بھی یہ جو ہے کچھ ایسی بات نہیں کرنے دوں گا جس سے ہرمز پہ کو حرف آئے. آپ کو پتا ہے کہ اس نے چین کا جو ہانگ کانگ کا بزنس تھا وہ ختم کر دیا, کیونکہ انہوں نے غیر قانونی جو ہے ایرانی تیل کی ڈیل کی تھی ہانگ کانگ کی. اس نے وہ کمپنیوں کو بین کر دیا ہانگ کانگ نے, ہانگ کانگ کی کمپنیوں کو امریکہ نے. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ہانگ کانگ جو کہ چین کا حصہ ہے, جو چین کے پاس ہے, وہ بین کر دیا اور چین نہیں بول رہا. اسی طریقے سے یہ جو ہے اس معاہدے پہ تو چین جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا. وہ کہتا ہے یہ معاہدہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے زیر سایہ ہونا چاہیے, اس کی گارنٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ جو امن معاہدہ ایران, وہ تو ایران بھی کہتا ہے کہ ایسی جو ہے باتیں ہونی چاہیے, ایسے پوائنٹ ہونے چاہیے جس کی گارنٹی اقوام متحدہ دے. تو اقوام متحدہ بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ ابھی تو اس نے یہ بھی تھریٹ کر دیا ٹرمپ نے کہ جتنے یو این او کے ممبر ہیں میں ان کو دیکھ لوں گا. یو این او کا نام دیا. سارے معاملے میں اسد مفتی صاحب ایک گونج جو ہے وہ اٹھی تھی, لیکن وہ گونج جو ہے وہ کہیں خاموشی سے اختیار کرتی جا رہی ہے. وہ ابراہیم معاہدے کی تھی جس کا ٹرمپ نے ایک بار پھر اظہار کیا تھا تمام مسلمانوں کے, بلکہ کئیوں کے تو نام لے کے کیا تھا, جس پر فوری رسپانس آیا. اور بالخصوص پاکستان نے تو کہہ دیا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم جو ہے کسی صورت ابراہیم معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے. نہیں تو فلسطین مسئلہ حل ہونے کے بعد وہ جو ہے معاہدہ جو ہے ابراہیم ہے وہ ابراہیمی نہیں رہے گا, صورت تو اس کی جو کی تم رہے گی. بات یہ ہے کہ ان کو آج نہیں تو کل ابراہیمی معاہدے کو ماننا ہی پڑے گا. مسلمانوں کو ماننا ہی پڑا, وہ خود بھی کہہ رہا ہے اور وہ ملک بھی چپ ہے کہنے کے باوجود. تو فلسطین کے ساتھ کشمیر کا بھی مسئلہ حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بھائی دیکھیے کشمیر کو بھی لیتے ہیں بعد میں. فلسطین کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کی مدد بھی کرنے کو تیار ہیں, لیکن حماس کو ہٹانا پڑے گا.
حماس کو ہم نے کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے. یہ امریکہ نہیں کہہ رہا, یہ یورپ بھر کہہ رہا ہے کہ حماس کچھ نہیں. جس طریقے سے لبنان میں جو ہے وہ حزب اللہ جو ہے وہ نہیں ماننے کو تیار, وہ تو کہتے ہیں گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ. تو اگر یہ دونوں فرض کیا یہ تنظیمیں ہٹ جائیں تو پھر بھی سیاست کے جو حالات ہیں مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ یہ اور ہو جائیں گے. یورپ کا نقطہ نظر ان دونوں ملکوں کے بارے میں بڑا کلیئر اور پازیٹیو ہو جائے گا, کیونکہ وہ بھی حماس کو اور ان کو نہیں چاہتے. اور پراکسی وار تو چونکہ ایران کی ہے اس کے لیے امریکہ ہی کافی ہے کہ وہ اس کو ختم کرے, یا اسرائیل ہی کافی ہے کہ وہ ختم کر سکتا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ اسی سیاست میں منسلک ہیں کہ جب پانی بیٹھے گا آرام سے, جو گرد و غبار بیٹھے گی آرام سے, پھر اس کے بارے میں طے کیا جائے گا. مفتی صاحب آخری سوال, یہ جو کہا جا رہا ہے اور بڑا یہاں خطے میں قیام امن جو ہے وہ لایا جا رہا ہے, معاہدے کی بات کی جا رہی ہے کہ عنقریب ہونے والا ہے, اس کے ساتھ یہ ابنائے ہرمز بھی کھلنے والا ہے, ایران پر سے پابندیاں بھی اس کے ساتھ ختم ہونے والی ہیں. اپنی اپنی شرائط کے ساتھ آپ اس خطے میں قیام امن آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ قیام امن سے مراد دو ہے میرے نظر میں. ایک تو یہ جسے آپ کولڈ وار کہتے ہیں, جھگڑا اور بات کرنی اور بات سننی کسی کا ملک سے تعلقات اچھے بنانے کسی سے برے, اور دوسرا وار کے بارے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور پھر بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اور ایران نے جو لڑنا تھا جو کرنا تھا وہ کر لیا. اب جو بھی ہوگا وہ بڑے جھڑپیں ہوں گی, اور جھڑپیں اس لیے ہوں گی کہ تم وہ کام نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے. وہ یہ ملکوں کا وتیرہ ہوتا ہے اس قسم کی بات. لیکن ہرموز بھی جو ہے کھلے گی کیونکہ اس پہ سب لوگ متفق ہیں. ایران کہتا ہے کہ ہم نے بتا نہیں لینا, لیکن ہم جو کام کریں گے اس کا تھوڑا بہت معاوضہ لیں گے, جو انتظامات کریں گے تو وہ ایران کا حق بنتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹھ کے طے کیا جاتا ہے, کیا جا سکتا ہے. جیسے نہر سویز تھا, اس نے کہا کہ یہ دونوں طرف ہمارا ایریا درمیان میں سے گزرتی ہے, تو اس لیے اس پر تو ہم پورا حق رکھتے ہیں اور ہم جنگ پہ تیار ہیں. وہ تو سمجھ میں آ رہی تھی بات. لیکن یہ جو بات ہے اس کے طرح ایک طرف عمان ہے ایک طرف ایران ہے, پھر یا دونوں لیں یا دونوں چھوڑیں, اور پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا اب ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, اور نیوکلیر ایران جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے کہ نہیں. یہ سب باتیں بعد میں جو ہے آپ کے سامنے آتی جائیں گی, اور ہماری رائے وہ اب بھی بن سکتی ہے کہ بے ان ملکوں کے بارے میں کیا ہے. جیسے کہ کیوبا کی میں نے بات کی ہے, کیوبا کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ امریکہ کیوبا کا کیا بگاڑ سکتا ہے, یہ اچھی طرح علم ہے. تو اسی طریقے سے اب دیکھیں نا, اب رشیا اور انڈیا کے تعلقات ہو رہے ہیں. اجیت ڈول پرسوں سے جا کے ماسکو میں بیٹھا ہوا ہے, وہ دھڑا دھڑ معاہدے کر رہا ہے اور کس کے خلاف کر رہا ہے یہ بھی مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا بہت اچھا ڈیفنس ہے, ہم بہت اچھی بات کرتے ہیں. 2 گھنٹے میں ہمارا ڈیفنس جو امریکہ نے تباہ کر کے رکھ دیا تھا. اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ وقتی طور پہ ہوتی ہیں, اس کے بعد حالات بدلتے ہیں تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اب یہ ہے نئی بات آئے گی سامنے, اور اس پہ پاکستان کا سٹینڈ, امریکہ کا سٹینڈ اور یہ دوسرے ملکوں کا سٹینڈ, ایک نئی بات ہے. مثلا اس میں یہ کہ بنگلہ دیش ہے, اس نے آئی ایم کو درخواست کر دی ہے کہ میں مر گیا, مہنگائی بہت زیادہ ہے, اور انڈیا اور آئی ایم کو کہا کہ میری مدد کرو. اب کل تک وہ انڈیا کے خلاف تھا, انڈیا کی بات نہیں کر رہا, آج وہ مدد کے لیے درخواست کر رہا ہے. تو یہ مقامی سیاست ہوتی ہے جو آتی جاتی بدلتی رہتی ہے. آئی ایم کی طرف وہ جا رہا ہے پاکستان کی طرح کہ صاحب میرے ہاں بہت مہنگائی ہے, میری برداشت سے باہر ہے, تو میری مدد کرے. تو یہ اس طرح تو کرتے رہتے ہیں. اور یہ بھی امریکہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سمجھوتے پہ دستخط ہو رہے ہیں, جمہوریت کی طرف بڑھ رہے ہیں, بڑا اچھا ہے. لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے درمیان میں جو پانی کے ٹاپو ہیں کھارے, اس میں کیا ہوتا ہے. مثلا روبیو دہلی گیا, اس نے وہاں جا کے جو باتیں کی ہیں وہ پاکستان نہیں بتاتا, اپنے لوگوں کو نہیں بتاتا. اسی طریقے سے جو اب وہ ماسکو میں کر رہا ہے اجیت ڈول بیٹھا ہوا, وہ بھی نہیں کوئی بتا رہا کیوں ہو رہا. اور اس سے پہلے جو پھٹن گیا تھا چائنا, کیا وہاں ہوا ہے کوئی بات نہیں, لیکن چین کی امریکہ کی بات بتائی جا رہی ہے. تو یہ سب باتیں مفتی صاحب باتیں آہستہ آہستہ نکل آئیں گی, اور یقیناً جب یہ باتیں کچھ دن بعد نکلیں گی تو ہم آپ کا نیکسٹ ویک آنے والے دنوں میں اس پر بھی آپ کا تجزیہ ہے وہ انشاءاللہ ضرور لیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, مشرق وسطیٰ کا عمر کس کروٹ بیٹھے گا اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری اس سرد جنگ میں پاکستان نے ایک بار پھر عالمی سطح پر اپنے مضبوط سفارتی وجود کا لوہا منوا لیا. ایرانی صدر کا اعتراف اس بات کی گواہی ہے کہ اسلام آباد خطے میں آگ بجھانے کا کردار ادا کر رہا ہے, نہ کہ آگ لگا رہا ہے. اب گیند واشنگٹن اور تہران کی کورٹ میں ہے
کیا صدر ٹرمپ کا سخت موقف برقرار رہے گا یا پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھے دونوں ہی ممالک دنیا کو کسی بڑی تباہی سے بچا لیں گے؟ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔